السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کو پروگرام میرا سوال کے نئے سیٹ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو منور کرنے کے لیے آسمان کی وسعتوں میں دہکتا ہوا سورج رکھا، کہیں ٹھنڈک برساتا ہوا چاند رکھا اور کہیں ٹمٹماتے ہوئے ستارے، اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی معاملات میں ہماری سجائی کے لیے، ہماری آنکھوں کو دکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایٹم کو شعاع ریزی عطا کی۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو منور کرنے کے لیے اور ہماری روح کی تاریکیوں کو اجالنے کے لیے اسلام کے نور ہدایت سے ہمیں سرفراز کیا۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب۔ محترم حافظ صاحب ممتاز عالم دین ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مؤلف ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، اور ناظرین ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ پیغام ٹی وی کی جانی پہچانی شخصیت، پیغام ٹی وی کے مفتی حافظ عبدالستار حماد صاحب، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مؤلف۔ آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال ہم حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ اکیلا کیوں ہے؟ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے معاملات چلانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں نہیں بنایا اس معاملات کے سلسلے کو چلانے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے، جی، ان سب کو پیدا کرنے والا صرف میں اکیلا ہوں۔ ان کی تخلیق میں میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو جب اس کی تخلیق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس صرف ایک ہی اللہ نے یہ سارا کائنات کا نظام بنایا ہے۔ اس کائنات کے نظم و نسق میں، اس کائنات کے چلانے میں کوئی اور شریک ہوتا تو اس کائنات کا نظام جس طرح صدیوں سے بغیر کسی ادنا خلل کے چلا آ رہا ہے، اس طرح کبھی بھی یہ نظام نہیں چل سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کے مابین ٹکراؤ ہوتا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس کائنات میں دو معبود ہوتے تو یہ کائنات کا سارا نظام خراب ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے، پھر ایک کہتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے، جی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا یا اس طرح نہیں کرنا۔ تو یہ نظام عالم جو بغیر کسی خلل کے چل رہا ہے، اس طرح کبھی بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی خدائی کے اختیارات عطا نہیں کیے ہیں۔ جی، تو یہ مشرکوں نے یوں ہی اپنے طور پر دوسروں کے بابت یہ عقیدے گھڑ لیے ہیں کہ جی فلاں بھی اختیارات رکھتا ہے، فلاں بھی اختیارات رکھتا ہے، فلاں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اختیارات دے رکھے ہیں، یا فلاں بھی بڑا اللہ کا مقرب ہے، وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سب لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں جب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات خود تنہا بنائی ہے، یہ سب کچھ اس نے خود پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، سبھی کچھ اس کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ پر یہ بوجھل اور گراں نہیں کہ وہ اکیلا ہی اس کا سارا نظام چلاتا رہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی عبدالستار حماد صاحب، آپ سے ایک کویسچن ہمیں موصول ہوا ہے، دوست پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست بڑا عقل پرست ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے عقل کے ذریعے یہ ثابت کر کے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے۔ انسان جب اپنی فطرت پہ غور کرے جی، تو اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ اس کی فطرت کو چلانے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ، کہ اپنے چہرے کو اس اللہ کے لیے تم
سیدھا رکھو. جی آگے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اگر انسان اس فطرت سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے جی تو یہ سیدھا اللہ کی وحدانیت، اللہ کی پہچان کی طرف اس کا رخ ہوگا. جب ہم اس فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں معبودان باطلہ کی طرف یہ چیزیں لے جاتی ہیں. فطرت سے چھیڑ چھاڑ کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں میں وہ بتاتا ہوں نا. جی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، جی ہر بچہ اس فطرت کی اٹھان پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے جو والدین ہیں جو اس کی فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، اس کو یہودی بنا لیں، عیسائی بنا لیں، پارسی بنا لیں، وہ ان کی ہے. اگر اس کو جو ہی رہنے دیا جائے تو یہ سیدھا اللہ کی توحید پر جائے گا، اللہ کی معرفت پر، اللہ کی شناخت کرے گا. یہ اس لیے عقل اس بات کی باور کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. ہم معمولی سا کام بھی کرنا ہونا تو وہ بغیر چلانے والے کے وہ نہیں چل سکتا ہے. مثلا یہ دیکھیں کوئی گاڑی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہوگا. کشتی ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہوگا تب چلے گی. اگر اس میں کوئی آٹومیٹک انجن بھی نصب کر دیا جائے تو نصب کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا اس میں. تو یہ کائنات کا نظام یہ یوں ہی تو نہیں چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا ضرور ہے. اس کو چلانے والا کون ہے؟ کیا یہ اتفاقی حادثے میں یہ پیدا ہو چکا ہے یا خود بخود رونما ہو چکا ہے، یہ کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی ہے نا، ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون. کیا یہ کسی چیز کے بغیر خود بخود پیدا ہو چکے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا ہے؟ یعنی یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار ہمیں بتا دیتے ہیں. بتاتے ہیں جی کہ تم بتاؤ کہ تمہارا پیدا ہونا یہ کس کے نتیجے میں ہے؟ تم خود بخود پیدا تو نہیں ہو چکے ہو، یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا تو نہیں کیا ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں خود بخود ہی پیدا ہو چکا ہوں. آخر اس کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. جو اس کو پیدا کرنے والا ہے اسی کا نام اللہ ہے. یعنی انسان کی فطرت اور انسان کا وجود اس بات پر دال ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اور اس کی فطرت، اگر یہ فطرت پر رہے جس طرح آپ نے فرمایا چھیڑ چھاڑ نہ کرے، یعنی وہ اپنے عقیدے میں کوئی جو بد عقیدگی کا اختلاط نہ کرے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پر ڈائریکٹ پہنچتا ہے. لیکن جی شیخ آپ نے فرمایا حافظ صاحب کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو اکیلا چلانے والا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اپنے خلیفے کا ذکر کیا ہے. خلیفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اصل میں جانشین. جی اب انسان کو جب خلیفہ کہا جاتا ہے تو یہ کس معنی میں خلیفہ ہے؟ ایک تو اس معنی میں کہ یہ جو پہلے لوگ آئے اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، تو بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کے جانشین کہلائے. خلیفہ یا خلفاء اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، سمجھے؟ جی تو اس معنی میں بھی خلیفہ انسان کو کہا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. جعلناکم بعدکم خلائف فی الارض، اس طرح کے. دوسرا یہ جو عام مشہور ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو بعض علماء تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں بلکہ اس کو شرک تک قرار دیتے ہیں. اچھا جی ہاں. لیکن اگر اس حد تک نہ بھی جایا جائے تو اس خلیفہ کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ اس معنی میں ہے کہ اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو قوانین اور ضوابط عطا فرمائے ہیں تاکہ زمین میں فساد اور بگاڑ رونما نہ ہو. جی اگر انسان اللہ کے بتلائے ہوئے قوانین اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارے تو دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن کر رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے قوانین اور ضوابط کو نافذ کرنا، لوگوں کو کی اس طرف رہنمائی کرنا، یہ گویا اللہ کا جو خلیفہ ہے انسان، یہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اسی لیے بھیجتا رہا.
پھر اس کے انبیاء علیہ السلام کی جانشین علماء دعات سے یہ کام کرتے رہے، یا جو جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار عطا فرماتا ہے، ایک طاقت عطا فرماتا ہے، ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین و ضوابط کو وہ نافذ کریں۔ اچھا، خلیفہ جو اس مفہوم میں لیا جاتا ہے شیخ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ جو ہیں تصرفات یا کچھ اختیارات مخلوقات میں جو ہیں منقسم کیے ہیں، بانٹ دیے ہیں، کہ جس طرح کے عام مفہوم لیا جاتا ہے خلیفے کا، جس طرح کے کوئی ہوتا ہے نائب ہوتا ہے، نائب کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں اس جیسے۔ نہیں، اس معنی میں خلیفہ کا لفظ اگر استعمال کیا جائے گا تو یہ تو اکثر شرک ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو اور اللہ تعالیٰ کے قاعدوں کو نافذ کرنے والا، ہاں، وہ اس معنی میں تو نافذ وہ خلیفہ ہو سکتا ہے اللہ کا، لیکن کائنات کے نظم و نسق کے چلانے میں وہ اللہ کا نائب ہو، جانشین ہو، جی اس معنی میں قرآن حدیث میں کوئی ایسی ایک بات بھی نہیں ملتی۔ جی شیخ آپ۔ اس معنی میں تو دنیا والے بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیتا ہے، نظام کو چلانے کے لیے وہ کہہ دیتا ہے کہ تو صوبے کا گورنر ہے، یا تو ضلع کا ڈی سی ہے، یا تم اس علاقے کا تھانے دار ہے، لیکن وہ کہے کہ جو میرے اختیارات ہیں اس کو میں تقسیم کر دوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، جی، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے کس لیے کہ آپ نے عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو میرے اختیارات ہیں ان کو اپنانا ہے، جو میری الا لہ الخلق والامر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، معاملات بھی اسی کے چلنے ہیں، یہ چلانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ خلیفہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے اختیارات کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا کہ پیدا کرنا تیرا کام ہے، اولاد دینا تیرا کام ہے، رزق دینا تیرا، اس معنی میں خلیفہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے شیخ ساری کائنات تخلیق کی، بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا اب بھی کائنات کی صرف نگرانی کر رہے ہیں یا کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے، جی، قلم کو کہا لکھ دے، کیا لکھنا ہے؟ وما کانا وما یکون، جو کچھ قیامت تک کے لیے ہونے والا ہے سب کو لکھ دو، وہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو لکھ دیا گیا ہے۔ اب آگے اس کا اظہار جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ دن بدن تازہ بتازہ ہوتا رہتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کر کے فارغ ہو گیا ہے، اب وہ نگرانی کر رہا ہے، جی، نگرانی کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی اسی کی ہے، نگرانی اور کوئی نہیں کرتا ہے، جی، لیکن نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے لانا یہ بھی اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہو، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ ہے کہ ہم سے جو چیزیں اوجل ہیں جی، وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ لا رہا ہے۔ یہ ہے کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، نئی آن میں ہے۔ شکریہ شیخ صاحب، یہاں پہ ہم لیں گے بریک۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، سوالات اور بھی ہیں، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ۔ تفہیم دی چاہیے ایک روشنی کا ہے میرا سوال، تفہیم دی چاہیے ایک روشنی کا ہے میرا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا سوال، میں ہوں آپ کا میزبان نصرت علی۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی عبدالستار حماد صاحب۔ اب صاحب، اللہ تعالیٰ کو مختلف ناموں سے منسوب کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ سبھی اسی کے روپ ہیں، کبھی بھگوان کا نام دیا جاتا ہے، کبھی دوسرے مذاہب والوں نے مختلف نام، کیا سارے نام اسی کے، کیا اس طرح کا معاملہ درست ہے؟ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اصل میں مختلف زبانیں پیدا فرمائیں، جی، اس زبانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وفی اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، ہاں، ترجمہ شاید تھوڑا سا۔ جی، کہ تمہارے
رنگ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تمہاری زبانیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ جی تو جب اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں پیدا کی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مختلف زبانوں کے اعتبار سے اللہ کے نام بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ جی جس طرح انگریزی میں اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس کی جگہ گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اگرچہ سب سے بہتر نام اللہ ہی کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہی کو اللہ ہی کہا گیا ہے، لیکن یہ چونکہ عربی زبان کے اعتبار سے جی تو دوسری زبان والے اس کا متبادل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہو سکتے ہیں تو یہ نہیں، یا دوسرے اپنے اپنے انداز سے اللہ کو پوجیں، جی اللہ کی عبادت کریں، یہ بھی غلط ہے۔ عیسائی حضرات اپنے عیسائی طریقے سے اللہ کی عبادت کریں، یہودی اپنے طریقے سے عبادت کریں، ہندو اپنے طریقے سے عبادت کریں، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اب صرف اسی طریقے سے کرنی جائز ہے، اور وہی اللہ کی عبادت سمجھی جائے گی جی جو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اب جب تک کوئی شخص میری رسالت پر ایمان نہیں لائے گا اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ جی اب کوئی عیسائیت پر ایمان رکھتے ہوئے، یہودیت پر ایمان رکھتے ہوئے یا بت پرستی پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گا اپنے انداز سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں سمجھی جائے گی، نہ اس عبادت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے اس کی نجات ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ نظریہ جو لوگوں نے بعض نے مشہور کیا ہے کہ جی سارے مذاہب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، سارے پکارتے تو سارے اللہ کو مانتے ہیں، اس کو وحدت ادیان کا عنوان دیا گیا ہے، تو یہ نظریہ یہ اکثر غلط ہے۔ اس طرح تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسالت کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہر مذہب اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہو جائے گا تو آخری پیغمبر کی کیا حیثیت رہی، وہ تو ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے آخری رسالت کا تقاضا یہی ہے کہ اب اللہ کی عبادت اسی طریقے سے مقبول ہوگی اور وہی مدار نجات ہوگی جو آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نظریہ توحید ہے، ٹھیک ہے کہ رب کی توحید پر ایمان لایا جائے۔ جی مفتی عبدالستار حماد صاحب جی آپ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، جب تم نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو تو انہی ناموں سے پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعاء المسالہ، ایک ہے دعاء العبادہ، عبادت کے طور پر اللہ کو پکارا جائے یا سوال کرنے کی حیثیت سے اللہ کو پکارا جائے۔ دونوں حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو اللہ کے خوبصورت نام ہیں نا اسماء الحسنی، ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ یہ جو انگریزی میں گاڈ ہے یا بھگوان ہے ہندی زبان میں، یہ اس وقت کے لیے تھے جب یہ لوگ عبادت کرتے تھے اپنے اپنے حساب سے، لیکن اب ان الدین عند اللہ الاسلام، جیسا کہ آپ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اب اللہ کے ہاں جو قابل اعتبار دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے بھگوان کا لفظ استعمال کرنا یا اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ کا استعمال کرنا ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا قرآن کریم میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے، اللہ کو پکارنا ہو بلانا ہو تو انہی ناموں سے پکارا جائے۔ میرے خیال میں حافظ صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ترجمہ کسی زبان میں کر کے یا مفہوم، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اس کو انگلش میں کریٹر کہہ دیا جائے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، اردو میں پیدا کرنے والا کہہ دیا جائے، تو اس صورت میں تو بجا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، خاص اللہ کا علم جو ہے جی اس کا تو کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہوگا۔ لفظ جلالہ جس کو اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے، اس کا جس زبان میں بھی جائے گا وہ اللہ ہی رہے گا۔ مثلا آپ کا نام نصرت ہے،
تو نصرت جس زبان میں جائے گا یہ نصرت ہی رہے گا، وہاں کسی میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی۔ ٹھیک، جب اللہ جس زبان میں بھی جائے گا، آپ یہ نہیں کہیں کہ انگریزی میں اس کا گاڑ ترجمہ کیا جائے، ہندی میں اس کا بھگوان کیا جائے، وہ فارسی میں خدا کیا جائے، یہ اللہ اللہ ہی رہے گا۔ البتہ صفاتی نام کا ترجمہ کرتے رہیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ اب صاحب، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند کیوں ہے کہ انسان اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے یا پکارے؟ یہ ناپسند اس لیے ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے ہی میں نے وضاحت کی تھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کائنات کے نظم و نسق چلانے میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر لے تو یہ کائنات کا نظام برقرار رہ ہی نہیں سکتا۔ جی، تو ظاہر بات ہے، جب کہ اس نے کائنات بنائی ہے تو اب اس کو چلانا بھی ہے۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک کھیل تو ایک تھوڑی دیر کے لیے کھیل تماشے کے طور پر تو نہیں بنائی اللہ نے۔ اگر کھیل تماشے کے لیے بنائی ہوتی تو پھر تو واقعی میں چلو دوسروں کو بھی اختیارات دیتے، تو چلو جتنے لیکن دن دنیا کے چلتی بارے چل میں تو جاتی۔ یہ بھی کہا گیا نا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا۔ یہ تو ہمارے انسانوں کے لیے کیا حد تک ہے نا، اللہ کے لیے تو کھیل تماشا نہیں نا۔ ٹھیک ٹھیک، اللہ جی تعالیٰ نے کنٹینیو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حق کے ساتھ بنایا ہے۔ انا خلقنا السماوات والارض بالحق، حق کے ساتھ بنایا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا ایک مقصد ہے جی، اس کائنات کو بنانے کا، جی، اور وہ یہی ہے کہ انسانوں کی اس نے آزمائش کرنی ہے کہ یہ میری نعمتوں سے فیضیاب ہو کر مجھے یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مجھے اللہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا دنیا کے عیش و عشرت میں مجھے بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مقصد ہے نا اس کائنات کو بنانے کا۔ بالکل۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے جی، کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ بالکل۔ تو اس کائنات کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے، ایک کھیل تماشے کے طور پر اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک مقصد کے تحت بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی تو برباد نہیں کر دے گا، اس کو جب وہ ختم کرنا چاہے گا تو وہ اس کے حکم سے ہی ختم ہوگی، اور وہ کب ہو؟ جب قیامت برپا ہوگی۔ اس نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے اس کے لیے، اس کائنات کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ اس کائنات کے چلانے کے لیے دوسروں کو بھی اختیارات دے دے تو کائنات یہ چل ہی نہیں سکتی، یہ تو آنے واحد میں ختم ہو کر رہ جائے گی۔ وہ ایک لطیفہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ایک شخص کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک اس نے ایک کسان کو دی اور ایک اس نے دی کمہار کو، برتن بنانے والوں کو، مٹی کے جو برتن بناتے ہیں۔ بالکل۔ اب باپ ایک مرتبہ اپنی اس بیٹی کے گھر گیا جو کسان کے ساتھ رہتی تھی، تو جب باپ آ گیا تو بیٹی نے کہا ابا جان دعا فرمایا اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب وہ دوسری بیٹی کے گھر گیا تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان دعا کر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے، دھوپ نکلے تاکہ ہمارے برتن سوکھ جائیں۔ اب اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی اس نے اختیارات دیے ہوتے تو وہ کوئی کسان کی بات مان لیتا، دوسرا ہوتا تو کوئی دوسرے کی بات مان لیتا۔ تو ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں بارش نہیں برسانی، تو یہ کائنات کا نظام ختم ہو جاتا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج بھی اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند بھی اپنے حساب سے چلتا ہے مدار پر اور ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس طریقے سے نہایت نظم و نسق کے ساتھ چل رہی ہے، اس میں کبھی کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا صرف ایک ہی ہے، اس نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دیے ہیں، اور اسی لیے نہیں دیے ہیں کہ اگر دیتا تو یہ کائنات چل نہیں سکتی۔ اس سوال میں آپ سب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی، اصل میں بعض معاملات میں انسان خود بھی شراکت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جی، کئی ایسے معاملات ہیں انسان وہاں شراکت کو پسند کرتا ہے، یہاں جا کر وہ عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے نا، پھر کہتا ہے کہ میرے اس کام میں میرے کو ہاتھ بٹانے والا ہوں۔ ویسے تو وللہ المثل الاعلی، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بلند مثال ہے، ہم اس کے لیے اللہ کے لیے کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ یہ بیوی ہے مثلا انسان کی، کیا انسان پسند کرتا ہے اس میں شراکت کو؟ میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو جائے۔ جب انسان اس میں شراکت کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کے کائنات کے نظام میں بیوی ایک حصہ ہے،
انسان اس میں پسند نہیں کرتا ہے. انسان اپنی اولاد میں کسی کی شراکت کو پسند نہیں کرتا ہے, کاروبار میں کسی کو پسند نہیں کرتا ہے, الا یہ کہ وہ عاجز آ جائے تب جا کر جہاں مجبوری ہو. تو اللہ تعالیٰ کو کیا مجبوری پڑی ہے کہ وہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو شریک کرے؟ اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے, اللہ بڑا طاقتور ہے, بڑا مدبر ہے, معاملات کو چلانے والا ہے, اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے. اچھا, اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, مشرکین کی عادت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہران, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جھنجھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے احساس دلوایا ہے اور کتنی مذمت کی ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں نا, وہ جو کرتے تھے نا, وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں. قرآن کریم نے ان کی بات کو نقل کیا ہے, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. پیدا کرنے میں وہ کہتے تھے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ترجمہ بھی, کیونکہ ناظرین تو ساری عربی جانتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے, وہ کہیں گے اللہ ہے. اگر ان سے پوچھا جائے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے, تو وہ کہیں گے اللہ ہے. یعنی اس میں وہ شریک نہیں کرتے تھے. صرف شراکت کا مطلب یہ ہے, وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. یہ بت جو ہے نا معبودان باطل, اللہ کے قریب ہمیں کر دیں. وگرنہ اس معنی میں نہیں بات کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ شریک ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نظام میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ تو ان کو مانتے ہی نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ جب کہیں بھنور میں کشتی ان کی پھنس جاتی تھی نا, اس وقت قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, پھر وہ اللہ کو اکیلے کو پکارتے تھے. لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ اگر تو یہاں سے ہمیں نجات دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. وہ بھی اس مشکل کے وقت بتوں کو نہیں کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے کوئی نجات دے سکتا ہے. جی. اچھا صاحب, اس سوال کو ہم کنٹینیو کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے, اس پہ مزید تفصیل جانیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. تفہیم دی چاہیے ایک روشنی کا ہے میرا سوال, تفہیم دی چاہیے ایک روشنی کا ہے میرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا سوال. اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے بارے میں بات چل رہی تھی. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے ہم کویسچن لیں گے, یہ وہی جو سوال تھا اس کو آپ کنٹینیو کیجئے, آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں. میں اس سلسلے میں عرض کروں گا, حضرت مفتی حماد صاحب نے جو فرمایا ہے کہ وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے, دوسروں کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے, ان سے حاجت روائی کرتے تھے, تو وہ اللہ کی خدائی میں ان کو اس کے اختیارات میں شریک نہیں گردانتے تھے. صرف یہی کہتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں, ہاؤلا شفاؤنا عند اللہ. اور اس طریقے سے جب وہ حج یا عمرہ کرتے تھے تو جو تلبیہ وہ پڑھتے تھے, لبیک لا شریک لک لبیک لا شریکن تملکہ وما ملک, یہ اضافہ اس میں کہتے تھے, اس اضافے کا ترجمہ الا شریکن, کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے یا اللہ, تلبیہ ہے نا, لبیک لبیک لا شریک لک, میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں. آگے وہ اسے لگاتے تھے, نصرت فرماتے تھے کہ یہیں تک بس کرو, اس سے آگے نہ پڑھو, لیکن وہ کہتے تھے الا شریکن تملکہ وما ملک, ہاں تیرا وہ شریک ہے جس کا تو ہی مالک ہے. اچھا, اور جس کے وہ مالک ہیں ان چیزوں کا بھی مالک تو ہی ہے. یعنی اللہ ہی کو اختیارات کا منبع وہ سمجھتے تھے. لیکن آج کل کے جو مشرکین ہیں, سمجھے, حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اپنی بابت, وہ ان سے بھی بڑھ کر انہی کو اختیارات کا مالک سمجھنے لگ گئے ہیں, جن کو وہ پکارتے ہیں مدد کے لیے. یہ یعنی ان سے بھی بڑھ گئے ہیں. قرآن نے کتنی مذمت کی, اللہ رب العزت نے شرک کرنے کی کتنی مذمت کی, نبیوں کا ذکر, 18 نبیوں کا ذکر, اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر ان سے وَلَوْ أَشْرَكُوا
اگر یہ شرک کر لیتے تو ان کے سب اعمال برباد ہو جاتے. پیغمبر آخر اور الزمان خود وسلم کے بارے میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، جی. کہ اے پیغمبر اگر تو نے شرک کر لیا تو تیرے عمل بھی برباد ہو. حالانکہ اس کا تو امکان ہی نہیں ہے، یہ بعید از امکان ہے، لیکن اصل تو امت کو سمجھانا ہے نا امت کو سمجھانا کہ شرک اتنا خطرناک کام ہے کہ اس سے انسان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. جی. اور اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے. یعنی اس پر جنت حرام کی ہے. اچھا شیخ، انسان مفتی عبدالستار حماد صاحب، انسان فطرتاً یہ ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے، جو چیزیں اسے نظر آتی ہیں اور محسوس کرتا ہے، تو وہ ان کے جال میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات انسان فطرت کی کچھ طاقتوں کو دیکھ کے، جس طرح کے ماضی میں رہا ہے، اسی کو پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید یہی سب کچھ ہے. تو اس سلسلے میں پھر انسان کا کیا قصور، کیونکہ اس کو تو فطرت ہی ایسی ملی. یہ اس کی فطرت کی کجی ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھتا ہے اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسے چیزیں رکھ دی ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی یہ بتایا گیا تھا، جو رہنمائی کرتے ہیں ہماری، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ خود نظر نہیں آتا ہے، وہ ہماری آنکھیں بھی ایسی نہیں ہیں لا تدرکہ الابصار کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. جی. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا، رب آرینی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اگر تو نے دیکھنا ہی ہے فانظر الی الجبل، ذرا پہاڑ کو دیکھنا، میں معمولی سی تجلی ڈالوں گا اس پر. جی. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا نا تو پھر مجھے دیکھ لے گا. اور جب اللہ تعالیٰ نے معمولی سی تجلی پہاڑ پر ڈالی نا، جعلہ دکا، ریزہ ریزہ بن گیا. وخر موسیٰ صاعقا، اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو یہ تو غلط بات ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھے اسی کے سامنے ڈھیر ہو جائے. مشرکین کی تو یہی مصیبت تھی کہ وہ اگر چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں، پھر ان کے سامنے بڑی چیز آ گئی اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں، پھر اس سے بڑی چیز اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تردید کی ہے، تم اس مالک کو مانو، اس کائنات کے خالق کو مانو، اس کی عبادت کرو جس کو فنا نہیں آئے گی، جو کمزور نہیں ہے، جو سب سے بڑا ہے. اس لیے یہ تو انسان کی ایک کمزوری فطرت نہیں ہے یہ کہ انسان جس چیز کو دیکھے اس کا گرویدہ ہو جائے. یہ تو ہماری کم عقلی ہے یا کج فطرتی ہے کہ ہم جس چیز کو اس کے گرویدہ بن جاتے ہیں. نہیں، گرویدگی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بار بار اس بات کی طرف توجہ دی ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، ان پہاڑوں کو دیکھو، اونٹوں کو دیکھو کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور زمین کو دیکھو کیسا بچھا دی گئی ہے. اور پھر فرمایا کہ تمہارے اپنے اندر بھی بے شمار وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہیں، پھر تم نہیں دیکھتے ہو. تو یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا تو وہ اپنی پوجا شروع کر دے گا. نہیں، اس کائنات کے نظام کے اندر غور کر کے اس تہ تک پہنچے کہ اس کا خالق کون ہے. جو اس کا خالق ہے اسی کی پوجا ہے. اللہ الخلق والامر، جس کی کائنات کو پیدا کیا ہے، معاملات بھی اسی نے چلانے، عبادت بھی اسی کی جائے گی. ٹھیک ہے. محترم حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اگلا سوال آپ سے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، ایسے بھی ہیں، ایسے معاشرے بھی ہیں کہ جہاں تک توحید کا پیغام کما حقہ نہیں پہنچا، یعنی واضح طور پر ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ پیغام ان کا جو ہے نا وہ مؤثر انداز سے ان تک نہیں پہنچا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ایک تو اس سلسلے میں جو فطرت کا مسئلہ ہے نا، جی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پر پیدا کیا ہے. تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف اس کا رجحان ہو، اور اس کا رجحان ہر ایسے موقع پر ہوتا ہے جب وہ کسی بھنور میں پھنستا ہے تو وہ فطرت اس کو پھر اس طرف لے جاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ فطرت میں یہ چیز موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے بھی نوازا ہے، جبکہ دوسری مخلوق اس سے بہرا ہے.
تو انسان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام لے کر اس کائنات میں غور کرے کہ اتنا بڑی کائنات، اس کا نظام یہ چل رہا ہے تو یوں ہی تو نہیں چل سکتا یہ. تو عقل و شعور سے بھی کام لے کر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسانوں کی عقلوں کو اپیل کرنے کے لیے یا ان کی صحیح رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا. اور پھر یہی فرمایا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ جب تک ہم کسی قوم کے اندر اپنا رسول نہیں بھیج دیں گے اس وقت تک ہم اس کو عذاب بھی نہیں دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنما بھیجا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے ایک سلسلہ قائم کیا ہوا ہے شروع سے ہی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس سلسلے کو ختم فرما دیا گیا تو یہ امت کے علماء اور امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. جی. تو اب اس میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی امت محمدیہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ختم رسالت کی وجہ سے امت محمدیہ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جی. کہ وہ کام جو پہلے اب کوئی نیا نبی تو آئے گا نہیں، جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے اب وہ کام امت محمدیہ نے کرنا ہے، اس کے علماء نے کرنا ہے، اس کے داعیان حق نے کرنا ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں تک حق کی آواز نہیں پہنچ سکی اور انسانوں نے عقل و شعور سے کام لے کر اللہ کو کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی یا وہاں تک نہیں پہنچ سکے، تو اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کرنا ہے پھر کہ واقعی میں یہ معذور ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ معذور ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. لیکن ہم اس کے بابت یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ قیامت کے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے اس کا. تاہم ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے اس بارے میں کہ ہم اللہ کے پیغام کو، اور ہم اس ذمہ داری میں کافی سستی کا مظاہرہ ظاہر بات ہے، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں، پوری دنیا میں پھیلانے میں بہت کوتاہی سے کام لے رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے، مفتی عبدالستار حماد صاحب سے، کہ جن تک پیغام نہیں پہنچا، جن تک بات نہیں پہنچی، تو ان کے بارے میں کیا حکم؟ مسند امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب لکھی ہے حدیث کی. وہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے، 28,000 حدیثیں ہیں اس میں. انہوں نے ایک حدیث وہاں درج کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پر کو 4 آدمی ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ان میں ایک یہ گونگے بہرے جو ہیں یہ پیش کیے جائیں گے، ایک بوڑھا آدمی پیش کیا جائے گا، ایک دیوانہ مجنون پیش کیا جائے گا، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے وہ پیش کیا جائے گا. یہ سارے کے سارے کہیں گے اللہ ہمارا کیا قصور ہے، تیرا دین تو برحق تھا لیکن ہم نے سنا ہی نہیں ہے، میری تو عقل معوج تھی، بڑھاپے کی وجہ سے میں اس قابل نہیں رہا تھا، مجھ تک تو پیغام نہیں پہنچا، مجھ پر تیرا پیغام نہیں پہنچا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے ایک عہد و پیمان لیں گے کہ اگر تمہارے پاس میرے رسول آئیں، پیغمبر آئیں، تو کیا تم ان کی اطاعت فرما برداری کرو گے؟ عہد و پیمان لینے کے بعد ہم ضرور اللہ کی تیری فرما برداری کریں گے، تیرے پیغام کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجیں گے کہ ایک آگ کا الاؤ چل رہا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ رسول جو فرشتے کی شکل میں ہوگا نا کہ اس میں چھلانگیں لگاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو دخلوها لکانت علیہم بردم و سلاما. اگر اس کی بات کو مان کر، کیونکہ اللہ سے جو وعدہ جو کر کے آئے کہ اس کی بات کو مانیں گے، اگر اس کی بات کو مان کر اگر وہ چھلانگیں لگا دیں گے نا تو وہ ان کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جائے گی. یہ تو ہے نا کہ دنیا میں ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہم اپنا پیغام ان تک پہنچائیں. لیکن اگر کوشش کے باوجود ہمارا پیغام اللہ تک ہم نہیں پہنچا سکے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور ضابطہ بھی رکھا ہوا ہے
یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور مسند بازار میں وہ علامہ حیثمی نے لکھا ہے کہ رجالہ رجال صحیح، جی اس کے راوی بھی صحیح ہیں، تو پھر ان کا اس طرح امتحان میں ان کو گزارا جائے گا، جی جی، یعنی قیامت کے دن تک ان کا مختصر سا وہ امتحان لے کے امتحان لے لیا جائے یعنی آزمائش کے بعد ان کو. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اگر کوئی بچہ فوت ہو گیا شیر خارکی میں اور وہ کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو، یہودی کے گھر، عیسائی کے گھر، یا کسی لادین کے گھر پیدا ہوا ہے، تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ اس بچے کی بابت بھی احادیث میں بعض اصراحت آئی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. جی. اسی لیے علماء کی ایک بڑی اکثریت اسی بات کی قائل ہے کہ دوسرا موقف بھی ہے، اور اس کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی کوئی امتحان لینا کا کچھ اس طرح لکھا ہے. جی. اس میں دونوں رائے چل رہی ہیں، اور احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت اچھا، میں کوئی داخل ایسی کرے. روایت میں بھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وہ جنت میں اہل جنت کے غلام ہوں گے یا ان کے خدمت گزار ہوں گے؟ یہ بعض علماء نے وہ جو غلمان کا لفظ آتا ہے نا اہل جنت کے لیے، جی اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، غلمان جس کو کہا گیا ہے نا، ان کو غلمان بنا دیا جائے گا. حدیث میں وضاحت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. ہاں، بعض علماء نے اپنی تشریح میں تفسیر میں یہ چیز لکھی ہے، لیکن حدیث میں ذکر نہیں. میرا جہاں خیال ہے. آپ زیادہ حدیث میں تو یہ آتا ہے نا جی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر کوئی زیادہ عمر والا ہے تو اس کو 60 سال کی عمر، اگر تھوڑی عمر والا ہے اس کو 60 سال کی عمر دیں گے. اچھا، 60 سال کی عمر ہوگی؟ نوجوان بالکل اللہ تعالیٰ جوانی کی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. لیکن 60 سال کا جوان تو نہیں ہوتا. روایت کے الفاظ مجھ سے شاید غلط ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں اس کو جوانی کے الفاظ جوانی کا ذکر ہے. جوانی کی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. اگر بوڑھا کھوسٹ ہو کر مرا ہے تو وہ بھی جوانی کی حالت میں ہوگا، اگر کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو گیا تو وہ بھی جوانی کی حالت میں ہوگا. جی جی. اللہ خوب جانتا ہے کہ انہیں بڑے ہو کر کیا کام کرنا تھا، کیا عمل کرنا تھا. ٹھیک. یہ اللہ کی مشیت پر انہیں چھوڑا ہے، اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ اچھی ہے کہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیا جائے ان کو کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کرنا. جزاک اللہ خیر احسن الجزا، بلکہ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. بہت بہت شکریہ مشائخ، آپ تشریف لائے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ قیمتی وقت میں سے انہوں نے کچھ وقت نکالا، ہمارے یہاں تشریف لائے، ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما تھے مفتی حافظ عبدالستار حماد صاحب. ہم ان کے بھی مشکور و ممنون ہیں. ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. نئے پروگرام میں نئے سوالوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گمنام سوچے انجان راستے، دھندلا ہے میرا خیال، چاروں طرف ہی میرے بچھا ہے بے سمت رستوں کا جال. تفہیم دی چاہیے ایک روشنی کا ہے میرا سوال.